بسم اللہ الرحمن الرحیم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دعا کی قبولیت کے اسباب۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ سجدے پر اور دعا پر۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو چیز کسی کے پاس نہ ہونا وہ اسے دی جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بے شک اللہ کے پاس سوال نہیں ہے۔ بے شک اللہ کسی سے سوال کرے کہنے کو ایسے کر دے یار، واہ عاجزی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو عاجزی پیش کرنا ماشاء اللہ انسانی فطرت ہے۔ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے وہ اس کو پیش کریں گے تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، سوال نہیں ہے۔ یہ سوال اور عاجزی یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ماشاء اللہ مجھے تو قرآن پاک کی آیت جو پڑھی ہے نا میں نے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر یہ تمہارا پکارنا نہ ہو، دعا کرنا نہ ہو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واہ ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، تو صرف ایک دعا کی پرواہ کرتا۔ اگر تمہاری دعا نہ ہو، ہاتھ پھیلانا نہ ہو، جھکنا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ اور حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو انسان کی سب سے زیادہ کیفیت کون سی پسند ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں زمین پر ماتھا رکھ کے سوال کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ جھکنا، مانگنا۔ مانگو یار، مانگنے پر ہم ایک دفعہ کو مانگے گا، دوسری دفعہ مانگے گا، تیسری دفعہ تو تنگ پڑ جاتے ہیں، یار کی مصیبت ہے۔ وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے اور بار بار مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں یہ، دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سے مانگنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ دیکھ کر کے مانگنے پر مل تو نہیں رہا، جو مانگ رہے ہیں مل نہیں رہا، چھوڑ نہ دینا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مانگ رہے ہو نہیں مل رہا، یہ سمجھ کر کہ مل تو رہا نہیں، مانگنا چھوڑ نہ دینا بھائی۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہو، گارنٹی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، 4 شکلیں بیان فرمائیں نبی علیہ، یہ چاروں شکلیں قبولیت ہیں۔ ہم کسی قبولیت سمجھتے ہیں جو مانگا تھا وہ مل گیا، گھوڑا مانگا تھا گھوڑا مل گیا، دعا قبول ہو گئی۔ کوٹھی مانگی تھی کوٹھی مل گئی، قبول ہو گئی، نہیں ملی نہیں قبول ہوئی۔ ہمارے یہی ہے نا، دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے، دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے، جس کو ہم بھی قبولیت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شکل قبولیت کی یہ ہے کہ جو چیز مانگی تھی وہ مل گئی،
لیکن 3 شکلیں اور بھی ہیں. ایک چیز مانگی تھی اللہ پاک سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. بے شک بے شک. چیز میں نے مانگی وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے. اللہ ہی جانتا. ایک جگہ اللہ پاک نے بڑی مزے کی بات، اللہ ساری باتیں مزے کی کرتا ہے. یہ وراثت کے جہاں تقسیم کیا ہے نا، اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، پورا 2 رکوع ہے وراثت کی. میں ایک جملہ فرمایا، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. رشتہ دار ہے یار، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس کا فائدہ تمہیں زیادہ ہے، کس کا کم ہے، تم نہیں جانتے. لا تدرون ایہم اقرب. آباؤکم وابناؤکم، تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہیں. آدمی اپنی اولاد اور ماں باپ سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ کوئی آدمی بھی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ دادا ہیں، ماں باپ ہیں، تمہاری اولاد ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے. بے شک. ہو سکتا ہے بالکل نکما بیٹا ہو، بالکل نکما بیٹا ہو، کچھ بنا کر رہا ہو، اور آخرت میں نجات کا باعث بن جائے. بالکل نکمی بیٹی ہو بظاہر، لیکن کسی مصیبت سے جان چھڑانے کا ذریعہ بن جائے. تو کیا پتا؟ کہ اللہ پاک یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ یار، میں جانتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز مانگی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ پاک اس کی بجائے اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. کوئلہ جل رہا، بلب جل رہا، بچہ چھوٹا، اس کو پکڑنا جاتا مانگتا ہے، بلب جلتا بلب مانگتا ہے. ماں کبھی دے گی؟ ماں کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ جلا کر بیٹھے گا، یا یہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی یا یہ بیڑا گرک کر دے گا. دونوں امکان ہے نا. کوئی چیز پڑی ہے سامنے، بچہ مانگ رہا ہے، ضد کر رو رہا، ماں یہ سمجھ ہے کہ یا یہ چیز کا بیڑا گرک کر دے گا یا چیز اس کا بیڑا گرک کر دے گی، کبھی نہیں دے گی. لیکن کچھ نہ کچھ دے گی یا نہیں دے گی. کچھ نہ کچھ دے گی یا نہیں دے گی. حضور فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا دوسرا دائرہ یہ ہے کہ اللہ پاک وہ چیز نہیں دیتے جو مانگی تھی، کیونکہ اللہ کے علم میں وہ فائدہ مند نہیں ہے، اور اس کے متبادل کو دے دیتے ہیں. اب ہمیں کیا پتہ اللہ نے کون سی چیز دے دی ہے. 2 تیسرا فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ چیز مانگی ہے، نہیں دی، متبادل بھی نہیں دی. اس مانگنے کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی ہے. کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت کیا کر دیا ہے، ٹال دی ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ آندھی آ رہی تھی، کہ سیلاب آ رہا تھا، کہ کیا آ رہا تھا. دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دعا مانگی تھی، مانگا تھا موٹر سائیکل، اللہ پاک نے اس کی دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی ہے. کرونا ٹال دیا ہے، ڈینگی ٹال دی ہے. یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کتنی شکلیں ہو گئی؟ 4. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ پاک نہ وہ چیز دیتے ہیں، نہ متبادل دیتے ہیں، نہ مصیبت ٹلتی ہے. اللہ پاک اس کے کھاتے میں جمع کر لیتے ہیں، وہاں دوں گا. سبحان اللہ. اکاؤنٹ میں جمع کر لو یار.
اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اللہ پاک نے ایک چیز یہاں دی ہے، یہاں نہیں دی، وہاں دے گا، دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ وہی بہتر یقیناً یہاں نہیں دی، وہ دے دیں گے یار، وہاں دی ہے، 4 شکلیں فرمایا، اور یہ گارنٹی دے کر فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا اسی شکل میں قبول ہوتی ہے، یا متبادل شکل میں قبول ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ریزرو ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کے فرمایا مانگنے کی بات، مانگنے کا کام چھوڑنا نہیں یار، مانگتے رہنا۔ تیسری بات، دعا کی قبولیت، یہ تو عام ماحول ہے نا، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں نا۔ آپ کسی دفتر میں درخواست لے کے گئے، درخواست SOPs کے مطابق نہیں ہے تو درخواست میز پہ رہے گی یا ڈسٹ بن میں جائے گی؟ کسی دفتر میں آپ درخواست اس اصول کے مطابق نہیں ہے تو فائل میں لگے گی، ڈسٹ بن میں جائے گی۔ دعا کے اپنے آداب ہیں، دعا کی اپنی شرائط ہے۔ سب سے بڑی بات دعا کی قبولیت کی کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات ایک آدمی اشعث اغبر، بکھرے بالوں والا، خاک کالود چہرے والا آدمی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، سفر کر کے آیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ ہے، غلاف پکڑ کے مانگ رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ، کھانا اس کا حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ببا اشعث اغبر، خاک آلود، بکھرے بال پر غلہ بالوں والا، لمبا سفر کے آتا ہے، کر کے آتا ہے، بغیر غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے ملبسہ حرام مشربہ حرام مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، اللہ اس سے بولا دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حلال۔ دعا کی قبولیت کے اسباب میں اوقات بھی ہیں، فلاں وقت دعا کو وہی بھی ہے، مقامات بھی ہیں، بیت اللہ میں کرو گے، وہ جبل سب کو صفا پہ کرو گے، فہاں کرو گے، یہ جو مقامات بھی ہیں، لیکن اسباب میں انسان کا اپنا حلال و حرام بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ بات کیا ہوگی کہ ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لباس حرام کا پہنا ہوا ہے، دعا یہاں مانگ رہا ہے، اور یہ فرما رہے اللہ اس سے بولا۔ اس پر ایک بڑی مزے کی بات، بعض لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور پہلے زمانوں میں زیادہ ہوتے تھے، اب اکا دکا ہوتا ہے لیکن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ دیکھنے میں ایسے سادہ سے اور ہوتا ہے کہ مدفوع عن الابواب، کوئی ان کو دروازے پر کھڑا نہ ہونے دے، ظاہری کیفیت کی ہوتی ہے، یعنی ان کو دروازے پر کھڑا نہ ہونے دے، وہ سوال کریں ان کا سوال کوئی نہ سنے، وہ سفارش کریں ان کی سفارش کوئی نہ مانے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور اللہ کی قسم اٹھا لیں، اللہ کا نام لے کے بات کہہ دیں، اللہ لاج رکھ لیتے ہیں۔ فلاں بات آپ بھی کر رہے ہیں، یہ بات فلاں نے کیا یار، یہ رد نہیں کرنی،
ہمارا بھی یہ معمول ہے. ہماری لسٹ میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں یار فلاں نے بات کی ہے یہ کرنی چاہیے اللہ کو تو کرنی پڑتی نہیں کرنی چاہیے ہوتی ہے لیکن ہمیں کرنی پڑے گی یار فلاں نے کہا. ظاہری کیفیت یہ ہے 2-3 لفظ بولے مدفون الابواب دروازے پہ کوئی نہ کھڑا ہونے دے. لوگ کوئی سوال کرے سوال نہ سنے اس کو کوئی سفارش کرے اس کی سفارش کوئی نہ مانے. ظاہری کیفیت اس کی یہ ہے. لیکن لو اقسم اللہ لابرہ اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دے نا کہ اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ پاک لاج رکھ لیتے. یہ ہر زمانے میں بزرگ ہوا کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام سارے ہی ایسے تھے لیکن کچھ خاص بھی تھے. ان میں سے ایک بزرگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے اکابر صحابہ میں سے ہے. ان کے بارے میں یہ عام تجربہ شہرت ہو گئی تھی کہ بابا جی بات کیا دیتے ہو جاتی ہے. وہ اسی دائرے میں لو اقسم اللہ لا برہ بابا جی کوئی بات کہہ دیتے منہ سے نکالتے ہیں نا تو اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں. یہ شہرت ہو گئی. اور جس بندے کی یہ شہرت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. ہمیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ہماری جامع مسجد کے امام تھے بابا جی عبدالحق 50 سال امامت کی ہے مسجد شیراوالا میں. پنڈت تھے پنڈت سے مسلمان ہوئے تھے. ترولی کھجور والی کے تھے. پنڈت سے مسلمان ہوئے تھے. یہ قبرستان ہے نا بڑے تو مسجد کے ساتھ ایک قبر پہ لکھا ہوا بابا جی عبدالحق. ان کی قبر یہاں ہے. 50 سال شیراوالا مسجد میں امامت کی ہے اور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک ان سے پڑھا ہے. بابا جی عبدالحق سے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بابا جی بات کو کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے. اسی دائرے میں کہ اللہ پاک لاج رکھ رہے تھے. بڑی بڑی دور سے لوگ سفر کر کے آتے تھے بابا جی کسی طرح بابا جی کے منہ سے میرے لیے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے. لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ طرح بابا کو گل کر دے آپ. یہ میں ساری بات حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب کی روایت سے عرض کر رہا ہوں. میں نے تو بابا جی کی زیارت نہیں کی. میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے لیکن یہ حضرت لوری کے استاد تھے. یہ ترولی کھجور والی کے تھے. پنڈت تھے. پنڈت سے مسلمان ہوئے تھے. خیر یہ شہرت ہو جاتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ بابا جی بات کرتے تھے ہو جاتی ہے. اللہ پاک پوری کر. لوگ آتے تھے اور ان کی دعا کی قبولیت بخاری شریف میں روایت ہے. دعا کی قبولیت کا ان کا ماحول کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفے کا گورنر مقرر کر دیا. چلے گئے. مزاج ذرا سخت تھے. مزاج کا سخت پہ ایڈمنسٹریٹر نہیں چلتا زیادہ. لوگوں کو شکایات ہونی شروع ہو گئی. شکایات آنی شروع ہو گئی. یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکوائری افسر بھیجا. محمد ابن مسلمہ اس وقت آئی جی پولیس تھے رضی اللہ. انصاری صحابی ہیں. یا پتہ کر سعد کے خلاف شکایات آ رہی ہیں درخواستیں آ رہی ہیں. چیک کرو یار جا کے انکوائری کرو. محمد بن مسلمہ گئے. یہ بخاری کی روایت ہے. وہاں جا کے اب انکوائری کیا کر رہے ہیں. گورنر صاحب کو لے کے ایک مسجد میں جا رہے ہیں. زور کہیں اثر کہیں. آپ کے گورنر صاحب ہیں. ان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتاؤ یار. یہ انکوائری کا طریقہ ہے. یہ ایک نماز میں ایک مسجد میں لے ہم گورنر صاحب ساتھ ہیں. انکوائری ایسے سے ساتھ ہے. گورنر سے کوئی شکایت تمہاری نہیں کوئی. ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں. 40 مسجد سے تھی کوفے کی. 40 ایک مسجد آخری مسجد میں جب گئے ایک بندہ کھڑا. جی آپ نے جب پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ ہمیں حصہ پورا نہیں دیتے بیت المال سے اور لوگوں کو جہاد پہ بیچتے خود نہیں جاتے
اور پتہ نہیں ایک آدھ شکایت اور. اب شکایت آئی ہے تو انکوائری آفیسر ان سے پوچھا تو آپ فرمائیں. کہتے میں کچھ نہیں کرتا. میں وہ سال وہ تو نے شکایت کیا نا. میں یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا اطل عمرہ واطل فقرہ، یا اللہ لمبی زندگی دے لمبے فتنے ڈال. یا اللہ اس سے بڑی بدعا کیا ہوگی. دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ اطل عمرہ، لمبی عمر دے اس کو، واطل فقرہ، لمبی محتاجی دے، اور اس کا حدد ہو بالفتن، اس کو فتنوں میں مبتلا کر. بس جب میں جاتا ہوں اور حضرت عمر سے کہا میں مجھے واپس کر، میں نہیں جاتا یہاں. اب جی جلالی چلے، جلالیوں کا یہی کام ہوتا ہے واپس چلے گئے مدینہ منورہ. بخاری کی روایت میں راوی جو روایت کرے نا کہتا ہے میں نے اس بابے کو دیکھا ہے 90 سال کی عمر میں کوفے کی گلیوں میں کانپتا لاٹھی ٹیکتا جاتا تھا، سوال کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا اور راہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اور کہتا تھا آنا دعوت و صادق، لوگوں میں ساتھ کی بدعا ہوں. آنا دعوت و صادق، ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا آنا دا میں ساتھ کی بدعا ہوں. میرا یہ حال ساتھ کی بدعا کے لمبی عمر دے یار اس کو. یہ ان کا ایک آدمی آ گیا. حضرت آپ کے بارے میں تجربہ بھی ہے، آپ کے بارے میں شہرت بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، وجہ بتائیں کون سا وظیفہ کرتے ہیں آپ، کون سا آخر وفر یہ کیا کام کرتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام دے رکھا ہے کہ آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کوئی اب پیچھے کوئی کام ہوتا ہے نا، اور جو بھی اللہ پاک اعزاز دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی کام ہوتا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا بلال جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ میں نے سنی ہے، کیا کرتے ہو؟ تم مدینہ میں چل رہے تھے، جنت میں تیرے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے، کیا کون سا لطیفہ پڑھتے یار؟ لطیفہ بھی عرض کرتے. اس دن مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا ساجی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان سے 1 سال چھوٹا ہوں. کہتے ہیں آپ اس عمر میں اتنا چلتے پھرتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کھانے کی وجہ سے نہیں، نہ کھانے کی وجہ سے. کھاتا ہوتا پتہ نہیں کیا پڑا ہوتا، کچھ سبب ہوتا ہے پیچھے. حضرت بلال سے نبی کریم سے پوچھا بلال کیا کرتے ہو یار؟ جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ میں نے سنی ہے. اللہ. بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ باقی جو کرتے ہو؟ ہاں ایک کام میں پابندی سے کرتا ہوں، وضو کے بعد کی 2 رکعتیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی. اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وہ میں نے زندگی میں کبھی نہ ماری. بابا اللہ. سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ حضرت یہ مشاہدہ تجربہ آپ کے بارے میں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کون سا وظیفہ کرتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے جو باقی مسلمان کرتے ہیں میں وہی کرتا ہوں. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے. یہ بات کہنا بہت آسان ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد آج تک اس حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا نہیں اترا جس کے بارے میں تسلی نہ ہو کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا. میں کو 25-30 سال ہیں، ہم تو 1 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتے، 1 مہینے کی دے لیں گے. ہوتا ہے کہ جو بات کہتے ہیں جو وجہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے
کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس حلق سے ایک لقمہ بھی ایسا نہیں نیچے اترا جس کے بارے میں تسلی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے. سب یہ اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حلال. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سب سے بڑا حل کیا ہے؟ حلال. اچھا، دعا کی قبولیت نہ ہونے کے اسباب میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک کی ناراض سب سے بڑی ناراض جب ہم بھی جب ناراض ہوتے ہیں کسی کی سنتے ہیں، بیٹے سے ناراض ہو جائیں، بیوی سے ناراض ہو جائیں، بیوی ناراض ہو پھر تو اور کوئی بالکل ہی کوئی نہیں سنتا. اللہ کی ناراضگی سبب بنتی ہے یا میں نہیں سنتا. 2 حدیثیں عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر نبی فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے 4 باتیں مانگی تھیں، 3 باتیں اللہ پاک نے قبول فرما لی، چوتھی سے میں نے کہا یا اللہ میری امت پر بحیثیت امت پہلی امت میں جیسا عذاب نازل نہ ہو. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. پوری امت سیلاب میں بہہ گئی ہے، پوری امت غرق ہو گئی ہے، پوری امت. یا اللہ میری امت پر بحیثیت امت پوری امت پر پہلی قوم جیسا عذاب اللہ نے ٹھیک نہیں آئے گا. امت بحیثیت امت شکار نہیں ہوگی. یا اللہ میری امت ساری کی ساری کبھی یک بارگی گمراہ نہ ہو جائے. فرمان نہیں ہوگی. اللہ. میری امت اکٹھی ساری تباہ نہ ہو جائے. فرمان نہیں ہوگی. یا اللہ میری امت آپس میں لڑے. فرمایا تو ہوگا. یہ تو ہوگا. یہ بھی منظور ہو جاتی تو بات ختم ہی نہ ہو جاتی. لیکن اللہ یہ تو لڑیں گے، یہ لڑیں گے، دنیا تماشا دے گی. ایک دوسری بات طبرانی کی ہے، میری امت پر اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اس کی عمومی عذاب کی کیفیت پہلی امتوں جیسی نہیں ہوگی. کبھی کبھی کہیں کہ ہوگا، لیکن بحیثیت امت میری امت پر عذاب آئے گا. جب اللہ ناراض ہوں گے نا تو ناراضگی کے عذاب کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا عذاب ہوتا ہے. عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو سزا دیتے ہیں تو کس بات کی دیتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہننے کی؟ بھائی ناراض ہونے کی. عذاب کسے کہتے ہیں؟ ناراضگی کے اظہار کا نام عذاب ہے. اور میں میری امت پر پہلی امت جیسا عذاب نہیں آئے گا. میری امت پر عذاب کی 3 شکلیں ہوں گی. اللہ سب سے پہلی شکل یہ ہوگی باسہم بینہم، اللہ. آپس میں لڑیں گے. امت جب آپس میں لڑ رہی ہوگی تو یہ سمجھنا اللہ کا عذاب آ گیا ہے. کان الباس بینہم. جب امت آپس میں لڑ رہی ہوگی تو کیا سمجھنا اللہ کا عذاب آئے گا نہیں، آ گیا ہے. دوسری بات، صلت اللہ علیہم شرارہم. اللہ پاک امت کے چن چن کر بدمعاش امت پر مسلط کر رہے ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ، امت کی قیادت شریفوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. امت کی قیادت شرفاء کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اور یہ صلت اللہ علیہم شرارہم، امت کے شریر اور بدمعاش لوگ چن کر اللہ پاک امت پر مسلط کر رہے ہیں. وہ کا اثر باقی ہے، یہ عذاب ہے. جب قیادت شرفاء کے اور جانبداروں کے ہاتھ میں نہ ہو تو کیا سمجھو یہ اللہ کا کیا ہے؟ اور تیسری اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. ان کے نیک لوگ دعائیں دعائیں کریں کہ اللہ کی نہیں قبول ہوگی. جاؤ یار. ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.
یعنی کہ وہ لوگ دعا کر رہے ہیں، ان کے خیال، ان کے بہترین لوگ دعائیں کریں کہ اللہ کا جا یار۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، گھر کا بڑا بابا جب ناراضگی کی آخری حد تک پہنچتا کیا کہتا، جا یار میں کسی کی نہیں سنتا، جاؤ۔ آتا ہے، کہتا ہے نہیں کہتا؟ کہتا ہے۔ جب ناراضگی کی آخری انتہا کو پہنچتا کہ جا یار مجھ سے بات نہیں کرو یار، میں نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ اسٹیج ہے۔ سمیت خیارہم فلا استجاب، خیر والے لوگ، اچھے لوگ، بہترین لوگ دعائیں کرا کر یا چھوڑو یار، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہماری مجموعی صورتحال کیا ہے؟ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ کہاں نہیں لڑ رہے، اور کس چیز پر نہیں لڑ رہے؟ ہم پر پوری دنیا میں حکمرانی مسلمانوں پر شرفاء کی ہے، شاعری اور ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آخری بات کہتا ہوں، اپنے محاورے کی بات کر رہا ہوں۔ بابا جب اس حد تک ناراض ہو جائے تو بابا سے چیزیں مانگی جاتی ہے کہ معافی مانگی جاتی ہے؟ بہت اچھا۔ گھر کا سربراہ ہے، اس اسٹیج جاؤ، جب میں کسی نہیں سنتا تو اس کو جا کے عید کا سوٹ لے دو جی، چیزیں مانگے گے یا معافی مانگے گے؟ اس وقت ہم اس مرحلے میں کھڑے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہمیں احساس نہ ہو تو ہماری اللہ پاک ایک بات اور، اللہ پاک جس سے راضی ہو اس کا یہ اشر ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس سے راضی ہو اس کا یہ حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ ہمارا حشر نہیں بتا رہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک چھوٹی سی کہاوت اور شامل کر کے میں دعا کروں۔ ایک تاریخی کہاوت ہے، ایران کی جنگ تھی، سعد بن وقاص ہی فاتح ایران ہے، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ ادھر سے سعد بن وقاص ہے مسلمان فوجوں کا کمانڈر، ادھر سے رستم ہے، وہ رستم جو ہمارا طاقت کا سمبل ہے، رستم گجرانوالہ، رستم لاہور، رستم پنجاب، رستم پاکستان، رستم ہمارا طاقت کا سمبل کیا ہے؟ رستم ہے۔ بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کے ہاتھوں پشت پہ خنجر کھا کے مرا تھا، وہ تو ہمارا طاقت کا سمبل ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں سعد بن وقاص کے مقابلے میں فاتح سعد ہے، وہ مفتو ہے، ہمارا طاقت کا سمبل کون ہے؟ میدان سے بھاگ گیا تھا رستم، کمانڈر ان چیف ہے، ایک نہر میں کودا ہے، پیچھے ایک مجاہد نے جا کے خنجر میں پشت پہ خنجر مار دیا۔ خیر مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، اپنے سارے درجات، مصیبت ہے کہ آپ اس بات پہ ایجنڈا کیا ہے کہ یار یہ مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، طاقتور ہیں، یہ کو نہ کوئی شہر فتح کر لیتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سبب تلاش کرو یار۔ ہم یہاں کے رہنے والے، قوموں ہر چیز ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، یہ باہر سے عرب سے آئے ہیں اور ہم پر چڑھتے جا رہے ہیں، وجہ تلاش کرو۔ تو مورخین اس میٹنگ کی کہانی میں ایک جملہ لکھتے ہیں، رستم نے کہا، ساری بحث کر نے کہا یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جی سمجھ آ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہاں بھی سمجھ آ رہی ہے؟ رستم نے کہا اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ رستم کا جملہ ہے، اور کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور وہ جن کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بس اس نقطے پہ کھڑے ہیں، اس کو واپس لانا ہے۔
اس کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو یہ اشر ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں توبہ، استغفار اور تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب